اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا۔ یہ خدا نے ابراہیم کو آرڈر کیا ہے، حکم دیا ہے کہ تو نے یہ کام کرنا ہے۔ تو اگر تو کرے گا تو اگلی آیت میں لکھا ہے کی ملے گا تیرا۔ اگر تو یہ کرے گا تو اگلی آیت دوسری آیت کو پڑھی، یہاں پر لکھا ہے میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا۔ کین یو امیجن؟ بھائی صاحب دعا کرو سانو خدا بہت ہی برکت، میرے سے نہیں ہوگا جب تو ہی کھڑا کرو جلدی کر، دعا کرو سانو خدا برکت دے، دعا کرو پکی نوکری لگ جائے، بس دعا کرو سانو بڑا کار مل جائے، دعا کرو سانو کرائے تو خدا اپنے کاج کر جائے۔ لیکن یہ کیسے ہوگا؟ خدا یہاں پر حل بتا رہا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، غور کیجیے۔ خدا کب آپ کو بڑی قوم بنائے گا، کب آپ کو برکت دے گا اور کب آپ کا نام سرفراز کرے گا؟ میں اپنے بچے اس کے پا دیتے وہ بھی گیت گان کر کے وہ بھی والا کبھی مجھے چرچ نہیں آئے آج عبادت سی پاس صاحب وہ ساڈا استاد ہے، میں پوچھنا جتنے عبادت ہوگی ادھر استاد نے آنا ہوتا ہے۔ جس کے لیے آپ کر رہے ہیں تو وہ جو کا ٹائم نہیں تو گانا بھی تو بعد پھر تو کچھ اور ہی گانا ہے، سٹیٹس دوجے لائے ہو رہے ہیں۔ مجھے پرسوں سچی بات بتا رہا ہوں، سچی یہ سچی بات ہے، جھوٹ نہیں بولو۔ مجھے پرسوں کس کو بلا اس نے کسی نوجوان کے بارے میں بتایا اور یہ تکلیف دہ بات ہے، یہ سچ کی تکلیف دہ درد مند بات ہے، میرے لیے بڑی تکلیف دہ بات تھی۔ وہ بیٹی ورشپر تھی، خدمت کرتی اور خدا اسے استعمال کر رہا تھا، خدا اپنے ساز اور آواز کے ساتھ لے کر اسے یوز کر رہا تھا، اس کی ورشپ۔ لیکن اس نوجوان نے بتایا کہ اس بیٹی کے کسی کے ساتھ افیئر تھا، اس کے ساتھ موبائل پہ گپ شپ لگانے لگی، جو بھی ریلیشن بڑھتا گیا۔ اس کے بعد تو جس بچے کے ساتھ اس کا ریلیشن تھا وہ اتنا جذباتی ہو گیا، اور نے کہا میں تیرے نہ شادی کروں۔ اس نے کہا میں شادی نہیں تیرے نہ کرنی، باقی گپا شپا لانا کہ تیرا میرا جوڑ نہیں ہے۔ اگلے دن ہی اس بچے نے جذباتی ہو اسے فورس کرنے تک میں نے تیرا رشتہ مانگنا ہے، میں رشتہ بھی دینا، اس نے فنالی گول میں کھا لیا اور وہ مر گیا۔ اچھا جدو وہ مریا گل اتنے نہیں ختم کہ جنہوں نے مارجن چھڑ دے ادھر ادھر ہی جنگ ہوئی، اور ایسی جنگ ہوئی کہ آج ہم نام لیتے شرم آتی ہے، لوگ بتاتے ہیں شرم آتی، کیونکہ ہم خدا کے معاملوں میں لاپرواہ ہیں۔ ہم یہ بھی رکھنا، دنیا بھی رکھنا چاہتے ہیں، خدا بھی رکھنا چاہتے ہیں۔ میرے عزیزو یہ دونوں چیزیں نہیں مل سکتی، دنیا اور خدا دونوں نہیں مل سکتے۔ پلیز اگر آپ دنیا کو رکھ رہے ہیں تو اپنے خدا کو نہیں رکھ سکتے، یہ حقیقت ہے، اور یہی وجہ ہے آج ہماری برکت رکی ہوئی ہے، آج ہم فرسٹریٹڈ ہیں، ہم پریشان ہیں، ہمیں سمجھ نہیں چل رہی۔ ہم خدا کو دینا اب نہیں پسند کرتے ہیں، خدا نے جتنا ہی بڑھا کے کی دیتا سو۔ اب زندگی غور کیجیے، یہاں پر کئی مہینے تو نہیں جائیے کیجیے، کیونکہ دینا اب دینے کا روح نہیں رہا اس کے اندر، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں خدا نے دے کے ہم کی لگے۔ حالانکہ یہ کلام ہے نا، اور یہ کلام میرا آپ کا ایمان ہے کہ یہ کلام زندہ بھی ہے اور یہ زندگیاں بدلتا بھی ہے۔ ہاللیلویا! کیا نہیں بدلتا یہ زندگیاں؟ کیا یہ موت سے نہیں کرتا؟ اگر یہ کرتا ہے تو پھر ہم اسے ماننا کیوں بھول گئے؟ ہمارے اندر وہ جذبہ و خواہش ہی ختم ہو گئی ہے۔ میں اکثر کنونشنز میں جاتا ہوں، میں نے زیادہ تر لوگوں کو دیکھا، آپ جب دعا کرتے ہیں ہم ان کے لیے تبوتے کرتے ہیں تو ان کو ایکسائٹمنٹ نہیں ہوتی نا، پتا پا گیا بھی پونیاں مار گیا چھاڑ رہے ہیں اللہ نگل وجہ، کیونکہ شیطان نے ذہنوں کو اس قدر گدلا کر دیا ہوا، دماغ اس قدر دنیا میں
बिजी हो गए हैं, क्या वर्ड की वैल्यू नहीं, कलाम की वैल्यू ही नहीं हमारे नजदीक। हम समझते हैं करांगे दिखावांगे, ही लेना वसीला। प्लीज, यीशु ने क्या कहा वो गौर कीजिए। वो कहता है हवा के परिंदों को देखो। ही लेना वसीला मुझे नहीं पता किसने किया, लेकिन बाइबल में लिखा है यीशु ने कहा हवा के परिंदों को देखो, ना बोते हैं ना काटते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें खिलाता है। हालेलुया। आइए यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। जब आपको कोई कहे और आपको ये बताए कुछ करांगे कुछ जोड़ांगे तो कुछ बढ़ेगा, तो उसे ये भी बताइए मेरे यीशु ने कहा हवा के परिंदों को देखो, ना बोते हैं ना काटते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें कहना। तो फिर तो देन लगे आप पिछड़ के जाते। प्लीज, खुदा इब्राहिम को बरकत दे रहा है, उसे बड़ी कौम बना रहा है, उसका नाम सरफराज कर। और तीसरी आयत को पढ़िए, यहाँ पर लिखा जो तुझे मुबारक है मैं उनको बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे मैं उस पर, अगर नहीं तो मैंने अपनी जिंदगी में बड़ा तजर्बा किया। कई ऐसे लोग, एक ये मौती का एक्सपीरियंस, जिस आदमी ने हमारे साथ फ्रॉड किया, मैंने उसे एक गाली तक नहीं, मैं उस तक नहीं की, मैं चल यार खुदा तेरे बरकत। लास्ट टाइम जब उसकी बीवी मुझे मिली और मैंने उससे कहा तो खुदा का कार है, ख्याल करो ये साथ वाले घर पे ही रहते थे, तो वो हंस के आती है भाई साहब भाई बच्चा रखवाइए कि थोड़ा चर्च बना मौती बनाई। तो मैंने कहा चलो फिर समझे मेरे ना तो ही अपने बच्चे में 2 महीने नहीं गुजरे। इमेजिन कीजिए, आपको देखा हाल है, अगर आपको नजर आए तो मैं शख्स का नाम भी बता दें, इम्तियाज भट्टी है या ये फिर रहा होगा, और तो उसमें मरना हो गया, उसका हार्ट ख़त्म हो गया है, दिल की धड़कन वीक हो गई है, उसकी बीवी कागज़ चुभती पई है, और वो रूढ़ी से उठाकर खाना खा रहे। क्यों ये हालत क्यों है? सिर्फ 75,000 रुपये। क्या वैल्यू, 1 साल का खाना 75,000 में हो जाए तो पूरा साल खा सकते। महंगाई नहीं होते, 40-50,000 भी लोग कमाते नहीं पूरी पैसे। इन्हें तरीका से आके जेबियाँ खाली हो जाती करें, चंदे जो कोई पैसे नहीं, कई चंदे को नहीं चर्चा आते आती है तो आप ही इसलिए नहीं चंगा नहीं पैसे, हालांकि 8-8 10-10 जी कमाना ले वजह खुदा के काम में दाखिल है। अगर आप इब्राहिम की तरह मेरे भाइयों मेरी बहनों आप खुदा के साथ खड़े हो जाएंगे तो खुदा का ये वादा आपकी जिंदगी में पूरा होगा। लिखा है जो तुझे मुबारक कहेंगे मैं उनको बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे मैं उस पर लानत दूंगा। अगर आप खुदा के साथ वफादार हैं तो कोई काला चिट्टा नहीं चल, कोई नंगा गंदा मंदा बाबा पलंगड़ा नहीं है। मुझे एक दफ़ा कॉल आई और मैं बड़ा अक्सर इसे कोट करता हूँ, पहले भी 3-4 दफ़ा शायद मैंने बताया आपकी चर्च में कि नहीं याद। भाई तारे के गाँव से किसी बहन ने मेरा नंबर लिया हुआ था, वो कॉल की तो बड़े सालों के बाद खुदा ने उसे औलाद की बरकत दी थी। तारिक भाई कन्वेंशंस करवाया करते थे, हम मंथली वहाँ पर जाया करते थे। तकरीबन 7-8 साल के बाद उस बहन खुदा ने बेटा लिया, उसकी बेटियाँ। अब उस बेटा लेकर वो गाँव में कहीं बाजार में गई तो आगे डोले शाही की चुनियाँ हो गई वो मिली। अब अनफॉर्चुनेटली उसके पास 10-20 रुपये थे उसके बेटे। उसने कहा वो मुझे मिली तो उसने कहा मुझे पैसे दे, उसने कहा मुझे 100 रुपये दे। तो मैंने कहा मेरे को 20 रुपये। जब मैंने उसे 20 रुपये दिए तो उसने मेरे बच्चे पे हाथ पे टिका और तेरा नहीं करना। कहती है मैं उसके पीछे भागी, मैंने उसके पाँव को हाथ लगाया, माफ़ी मांगी, ऐतना कहा मेरे के पुत्र है मैं बढ़िया दुआवां ने लिया, लेकिन वो नाल जो ट्रांसलेटर से आता ही नहीं तू बाबे को 100 रुपया नहीं दिता तो इसलिए और तेरा मुंडा गया। अब वो मुझे रो रो के कॉल करे पे कहे भाई साहब मेरा बच्चा बचेगा मारना चाहिए। मैं कहा भैन मेरी गल सुन, जो मेरी गल मननी है तो हुणे ही छितर लै तो जाकर सिर से मार के तो मैं कल की मारने हुणे मार है तो 100 रुपये पीछे बंदा मारे
100 रुपये तो कुछ पेड़ नहीं मारता। ऐसे ऐसे 2 नंबरी ठग लोग, और सिर्फ वजह का ईमान नहीं है, खुदा नहीं है, क्योंकि दुनिया भी है और खुदा भी। उस बहन की जिंदगी मेरा ख्याल है कि उसको कलाम नहीं था पता, क्योंकि खुदा ने कहा जो तुझ पर लानत करे मैं उस पर लानत करूंगा, जो तुझे बरकत है मैं तुझे बरकत दूंगा। आप पर कोई लानत कर ही नहीं सकता। आपकी जिंदगी और मौत तो आपके यीशु के हाथ में, और यीशु कभी मारता नहीं है, बाकी यीशु जिंदा करता है और उठा खड़ा करता है। हालेलुया। प्लीज खुदा के लोगों, सिर्फ खुदा की आवाज पर कान लगाने की आदत है। दाऊद कहता है मैंने तेरे कलाम को अपने दिल पर रख लिया, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ हो ना लगे। अगर आपके दिलों में खुदा का कलाम है तो फिर कोई 2 नंबरी बाबा एवं कुकिंग बजाता ला ला करता, महीने का आटा लै जाता तुहाडे को आके तुसीं भी दे छड्डदे हो, पता नहीं कितना को बाबा छितर मारो इहो जिहा। मेरी शादी थी, ये अक्सर आता हूँ, महीने बाद एक किंग बजाता बाबा, बड़े सालों से आ रहा है। तो उस दिन बारात थी, शाम का टाइम था, बारात का तो रात सारी एकदम बहुत तमाशा लगाया रखा था, मेहंदी के फंक्शन था। तो लेट उठे तो उन्हें आके डिस्टर्ब करता, जो किंग बजाने लगा ला ला शोर पाया, मैं उठ के गया। तो अब उसको किसी ने बता दिया कि ये शादी का घर है, गाना मेरे हाथ से तो सबों किंग बजाई थे। और उन्हें यही को नोट बढ़ाएगा, वो नीला को हरा नोट देगा, और उन्होंने ये नहीं पता कि पादरी तो लैना ला देना ला कितों। मैं कहता किंग बजान दिया, तेन नहीं पता दुआ सुते तंग कर रहा अल्लाह दे दे। मैं चल दस यीशु के नाम से हो गया, चल यीशु के नाम से मैं कहने गया मैं दे, मैं भी पादरी, मैं भी यही काम करता। आगे से उसने कहा नहीं दवोगे तो थानू भी कोई देगा। मैं कितने लिखे है, ये कितने लिखे है, ये कितने को किन्ने दस। मैं कहा अब तो मैंने देना ही नहीं, जा। और आज तो बाद जो भी तू आया साढ़े को मैंने भी छतर मारा नस जाता, और मैंने सही बदतमीजी और मैं कहा खंडी दोनों तू ठीक ठाक है, तू गल मान मंगने के पा के तो लोगों को दाल है, मैं हूँ मन करे ला के नसा देना, तो मैं बहना जरा तेरा अल्लाह है की करता मेरा, तो केड़ा तेरा पापा मुर्शद है, शैतान की क्या जरूरत है। गाँव से मेरे फुफो लोग आए जो कह रहे तू बाबे ना पगे लैन दे आया जिन्हें बदवा दे दे, तो मैं कहा मेरे तो बड़ा पापा केड़ा है। हम खुदा के खादम हैं, हम कलाम को सुनाने वाले हैं, हमने सच्चाई को नहीं बयान करना तो किससे बयान करें। खुदा अपने लोगों की बरकत का जिम्मा ले रहा है, वो कह रहा है मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, तू बाइस है बरकत होगा। लेकिन कब होगा? जब आप उसकी बात को मानेंगे, जब आप उसके कलाम को अपनी जिंदगी में कहेंगे, जब आप दिन को दिन कहना सीखेंगे, रात को रात कहना सीखेंगे। मैं अक्सर इस बात के लिए दुखी भी होता हूँ, बड़े सारे लोगों को कहता हूँ प्लीज खुदा के लोगों जो कुछ आपके साथ हो रहा है उसको ना बोला करें, बल्कि जो कुछ खुदा कह रहा है उसको बोला करें। मैं एग्री करता हूँ आप बहुत बीमार हैं, मैं एग्री करता हूँ आप बहुत परेशान हैं, मैं इस बात को भी मानता हूँ आपको बहुत खतरनाक बीमारी है, रिपोर्टा चाह गया सब कुछ ठीक है, लेकिन बाइबल में लिखा है यीशु कह रहा है मैं तेरा शाफी हूँ। हालेलुया। ये गुफ्तगू आपने करनी है, क्योंकि हम ईमान से मालूम करते हैं कि ज़मीन और आसमान खुदा के कलाम से पैदा। पौलुस कहता है जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ अहिया ने नौकरी छुट गई, कुछ नहीं बढ़ गया। ऐसे भी नहीं कराची में चक्कर ला आए तो भाई सब बड़ा मुश्किल हो गया, ऐसे भी नहीं हो गया, ऐसे भी नहीं करना है। जो मुझे ताकत बख्शता है, अपनी गुफ्तगू को चेंज कीजिए, अपने मुंह को कलाम से भरिए, मुझसे देख लेना, गवाहियाँ देखनी है तो फिर इस बात को याद कि खुदा के लोग कभी हारते नहीं हैं।
میں پھر کہہ رہا ہوں خدا کے لوگ کبھی نہیں ہارتے، اور اگر خدا کے لوگ میرے عزیزوں ہار گئے تو پھر خدا ہار جائے گا، اور اگر خدا ہار گیا تو پھر اس کا کلام جھوٹا ہو جائے گا، ہماری منادی جھوٹی ہو جائے گی، اور پھر ہم دنیا کو یہ نہیں بتانے والے ہوں گے کہ اس کی قبر خالی ہے، پھر کہاں کو قبر چاہیے۔ لیکن فرشتے کہتے ہیں آؤ اندر آؤ، اس کفن کو دیکھو، یہ اسی کفن میں لپٹا ہوا تھا لیکن وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ یسوع زندہ ہے، یسوع موت سے کرتا ہے، یسوع زندگیاں بدلتا ہے، یسوع حالتیں بدلتا ہے۔ سائپرس کی بیوہ نے مر جانا سجے اگر اس کے پاس خدا ایلیا کو نہ بھیجتا۔ آج میں نے اور آپ نے بھی مر جانا تھا، آج ایسے بھی کسی نشے، کسی دلدل اور کسی لعنت میں ڈکے ہوں، لیکن خدا نے کسی ایلیا کو بھیجا میرے اور آپ کے پاس، اس سے کلام بولا، اور اس کلام میں یہ تھا کہ جب تک زمین پر کال ہے آٹے کی مٹکی سے آٹا اور تیل کی کپی سے تیل کم نہیں ہوگا۔ ہاللیلویا، پلیز اس کلام کو اپنی زندگی میں لینا۔ جمعہ کو باجی شازی جس کے مینشن کا ذکر کریں، وہاں پر ایک بھائی مجھے ملا، بہت سال پہلے میں نیلور فیکٹری جایا کرتا تھا، وہاں پر مسیحیوں کی آبادی ہے، اس وقت 3-4 گھر تھے، وہاں پر ایک نوجوان بیٹا تھا، وہ خدا کے ساتھ چلنا شروع کیا اس نے، لیکن اس کے لیے مجھے بڑی درد ہوئی۔ 18-19 سال کا بچہ تھا، خدا نے برکت دی ہوئی تھی، لیکن برکت کے بعد جب میں وہاں پہ گیا تو وہ بدروما چمڑ گئی، اور اس قدر خطرناک بدرومے تھی کہ رات ساری وہ کہتا تھا میرا گلا دباتی ہے، اور سانس نہیں نکلتا مجھ سے زبان کرتی، مطلب پادری کے ڈر، کس نے آپ کو محسوس کیا ہے، اور کس نے کہا تھا کہ آپ لوگوں کو جا کے دعا کریں، کوئی چکوان یا کسی پہ دعا شروع کر تو ایسے سے مسئلہ۔ اس کے بھائی نے کہا کہ 2 سال پہلے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ وجہ مجھے ایک بات بتا، غیر زبانیں بولتا بپتسمہ لے آج کہیں کہ تو چرچ بھی جانے لگے، وہ کہتا تھا میں صحیح سے رات دعا کرتا ہوں، خدا نہ میں بڑا وفادار ہوں، لیکن ایک چیز کا مجھے پتہ چلا، اور اس کے گھر والے نے کہا کہ اس کے استاد نے اسے دھکے مار کر نکال دیا کیونکہ اس نے کچھ ایسی حرکتیں کی ہیں جس کی وجہ سے اسے نکال دیا گیا، لیکن یہ مردہ نہیں۔ میں نے اسے کہا اگر نہیں تو کسی باقاعدہ چرچ کو جانا، لیکن اس رات میں بڑا دکھی اور سویا میں۔ آج ہم میں سے کتنے ہیں جو صرف اپنی شفا تک رہتے ہیں، اپنے مطلب تک رہتے ہیں، اپنی ضرورت تک خدا سے پیار کرتے ہیں، اور جب ہماری ضرورت پوری ہو جاتی ہے پھر ہم خدا کو بھول جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اے تھکے سا، مہمان آگے سے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، میں مانتا ہوں، میں بھی کرتا ہوں، لیکن جب آپ کو ضرورت تھی، جب آپ بیمار تھے، جب آپ پریشان تھے، جب آپ کو کہیں سے شفا نہیں تھی مل رہی، جب آپ کا پیٹ خالی تھا، آپ کتنے ریگولر تھے؟ ایسا مت کیجیے، اس بچے کی طرح کہ موت کو گلے نہ لگا لیجیے۔ یہ 7 گھر ہے، بہن گری، اس نے کہا میں پتہ کرنے گیا کہ میں چھت تو کسے سو گیا تکا دے کے، اور پیسے ہر سال ساڑھا نقصان ہو گیا، تو میں کبھی چرچ کو چھوڑ نہیں، تجھے پاری صاحب ہی آتے، میں کہتا ہوں نہ کوئی جاتی ہے لیکن پچھلے والی مجھے یاد ہے، وہ سارے لینڈ لگی ہی پاری والی، چاروں طرف سے گھیرا پایا ہی لینڈ لگی، تو بدرو لانیاں کہہ رہی جی ضرورت ہے ہو گئی، یہ حقیقت ہے، میں نے خود ان آنکھوں سے دیکھا ہے، اب میں نام نہیں لینا چاہتا، تو ڈر دے کام میں کہا اگے ہو تسی ہو جاؤ،
وہ بابا کڈا کو بابا ہونا ہے ڈرتے ہیں پانچ نہ ایک بندہ جی چپیٹ سے لگے ہوگا نہیں اوپر پہن دیا ہے تو ایک قدر ساڑھے کھانا پہ جائے پر کیا شیطان خدا کے لوگوں نے گل پہ کلام سے لکھا ہے جو پولوس کو جانتی تھی اور جو یسوع سے واقعی انہوں نے گل نہیں پائی لیکن جو بہروپیے تھے جنہوں نے ویسے ہی لباس ہی ایسا پہنا ہوا تھا کہ جس یسوع کے نام سے پولوس بدروؤں کو حکم دیتا ہے ہم بھی اسی یسوع کے نام سے انہوں نے ٹھہر دو تھوڑے گل پہ جاتی ہے گل بھی انہوں نے پہنچ گیا اس لیے پلیز دھوکے سے نکل رہے یہ دنیا دھوکہ ہے نہ دنیا سے محبت رکھو نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہے میں آپ کو وعدہ کر کے کہہ رہا ہوں خدا اس قدر ثابت سچا ہے کہ اس نے کہا ببر کے بچے بھوکے ہیں طالب ہیں لیکن میرے بیٹے کسی نعمت کے محتاج نہیں ہوں گے ہاللیلویا زبور 33 کو دوبارہ پڑھی اس کی ساتھ میں لکھا آسمان کر دیکھو خدا کیسا مہربان ہے جو اس سے ڈرتے ہیں وہ کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے اگر آپ کے اندر خدا کا خوف ہے if you love God آپ خدا سے پیار کرتے ہیں آپ دعاؤں میں خدا کے ساتھ وفاداری میں عبادتوں میں مصروف رہتے ہیں تو پھر خدا بھی آپ کے اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے اس کے گھر کا آٹا ختم ہے اس کو بھر دے اس کے گھر میں سالن نہیں ہے کسی فرشتوں کو بھیج اور سالن پہنچا دے اس کے گھر میں سلاد نہیں ہے سلاد پہنچا دے اس کے گھر میں چکن نہیں ہے چکن بھیجتا خدا خود اپنے لوگوں کو بھیجتا ہے میں نے کئی دفعہ اس بات کا تجربہ کیا اب پرسوں ٹماٹر لائن گئے ڈاکٹر صاحب نے آنا تو اجاز کے اندر سبزیاں ایسا تو یہ آخری ٹائم تھا پہلے اکٹھا لے لیا کرو تو میں مذاق میں سے کہہ رہا تھا میں کہ گالے میں کہیں پکانے ادو یا جدھر ساڑھے گھر کسی کھان نہیں آنا ہوتا ہے ورنہ تو اسی زیادہ تر باہر ہی کھانے ہیں گھر بھی یہی گھٹ ہی پکانے ہیں تو ہنس پڑا تو میں کہا یہ بھی خدا کا فضل ہے میں کسی کو مگر نہیں چاہتا بلکہ خدا خود ہمارے لوگوں کے دلوں کو کھولتا ہے اور خدا ان کو ڈائریکشن دیتا ہے اس گھر میں پہنچاتا ہے ہاللیلویا آئیے یسوع کے جلال کے لیے زور کا تالیاں پلیز نکلنا آیا خداوند نے ابراہیم کا ایم ہی نہیں اتنا بڑا کر دیا ایک اسحاق پیدا ہوا ایک اسحاق اور وہ بھی اس وقت پیدا ہوا جب وہ 100 برس کا ہو گیا تھا کیا وہ 25 سال نے 30 سال پہلے نہیں سی خدا دے سکتا ابراہیم جب 75 سال کا تھا جب خدا نے اسے بلایا تھا اس وقت کیوں نہیں دے سکتا تھا اسے بیٹا 25 سال انتظار کیوں کروا 25 سال ویٹ کیوں کروایا وجہ خدا دلوں کو دیکھتا ہے آپ کتنے اس کے کلام پر کھڑے رہتے ہیں اور ابراہیم کے بارے میں روم میں 4 بار اور اس کی 12 آیت میں لکھا ہے 4 باب اور اس کی 16 آیت ہے وہ نا امیدی کی حالت میں بھی امید کے ساتھ ایمان ہے جب اس کو نظر آ رہے کہ اور امید کوئی نہیں اور پکا یقین سی کہ ہوتے باڑی نہیں نہ سکتا کچھ کیونکہ جسم میں لٹک گیا طاقت ہی نہیں رہی وہ گل ہی نہیں رہی نہ بڈھی نہ بندے 100 سال کی مائی ہے 100 سال کا بابا ہے وہ کیسے بچے پیدا کریں ہر لحاظ سے انفٹ ہے لیکن نا امیدی جسم میں ہے روح نا امید نہیں ہے وہ اپنے دل میں کہتا خدا میرے لیے پتھروں سے اولاد پیدا کرے گا وہ میری دعا ہے آپ کا ایمان ایسا ہو جائے ہاللیلویا میری دعا ہے خدا آپ کو اس حد تک دلیری دے کہ آپ کا موت کے سائے کی وادی سے بھی گزر ہو تو آپ کسی بلا سے نہ ڈریں آپ کے سامنے موت بھی کھڑی ہو تو آپ اس موت کو بھی حکم دیں کہ یسوع مسیح کے نام سے ہم تجھے حکم دیتے ہیں اور وہ موت بھی آپ کا حکم مانے گی ہاللیلویا پلیز خدا جو کلام خدا کے منہ سے نکلتا ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہیں ہوتا آپ کیوں فکر مند ہوتے ہیں آپ کیوں ڈرتے ہیں آپ کیوں خوف زدہ ہوتے ہیں آپ کیوں حالات کو دیکھ دیکھ کے پریشان ہوتے رہتے ہیں
اگر آپ کی زندگی میں خدا ہے، اگر آپ نے ابراہیم کی طرح دنیا کو چھوڑا ہے، تو پھر یہ کلام آپ کے لیے ہے۔ کلام میں لکھا ہے اس آیت میں تجھے ایک بڑی اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا۔ بہن مشرق اور میری بہن غور کیجیے خدا کیا کہہ رہا ہے، میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا، برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا۔ The God will lead you۔ اور یہ سچائی ہے۔ آپ میں سے بہت سارے جانتے ہیں ڈاکٹر نے آپ کو جواب دے دیا ہوتا، بہت سارے نو امید تھے، بہت سارے ایسے تھے جن کی زندگی میں کوئی امید ہی نہیں تھی، بہت سارے ایسے مایوس تھے جن کا اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے ناممکن تھا۔ آج توشی کے یہاں جب یہ توشی ہمیں ملا تھے ڈھولکی بھائی بجاتا، اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، یہ گاؤں سے اپنا سامان لینے گیا، بس الٹ گئی اور بس الٹی تو بس کی جو چھوٹی سیٹ ہوتی ہے اس کی ٹانگ پہ گری ہوئی، اس کی ٹانگ دو جگہ سے ٹوٹ گئی، اوپر بسترے تھے، بیڈ تھے، جو گدے تھے، جو کچھ تھا وہ سارے لوگ اٹھا کے لے گئے۔ جب ہم اس کے گھر گئے اس کے پاس آپریشن کے لیے پیسے نہیں تھے، ایویں شادی کی پٹی کی تھی اور وہ 6 ماہ سے گھر میں 2 وقت کی روٹی پکانی مشکل تھی، تو اس کی بیوی 6 ماہ سے پریگننٹ تھی اور 7واں ماہ پریگننسی کو، تو کہہ رہی تھی مجھے جاب کروانا اور میں جاب کروں گی۔ واسودیل کی وائف جاب کرتی تھی، جب ہم ان سے بات کی تو مطلب ایسے یہ 7 ماہ کی پریگننٹ ہے، ہم پریگننٹ ہوتے نہیں ہوتے موت، لیکن یہ بار بار ہمیں فورس کرتی ہے۔ گھر میں بڑے مشکل حالات ہیں، مجھے بتاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ اپنی گواہی، لیکن ایک ہی چیز تھی، فرسٹ ٹائم میں گیا تھا اور میں نے ایک ہی بات کی تھی، میں کہ اس کے نام میں دعا بھی کر رہا ہوں اور اسی مہینے تو اپنے پاؤں پہ کھڑا بھی ہوگا، اور خدا جانتا ہے وہ کھڑا بھی اور بھاگ بھی رہا ہے اور کام بھی کر رہا ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ بھائی کامران آتے ہیں، مانچی آتے ہیں، میں اکثر میرے ساتھوں کا پیر کالا ہو گیا، پلوان کو دانت چٹائی سے نہیں جڑی، اس کا پاؤں یہ بلیک ہو گیا تھا، سرے سے بلیک تھا، اور کہہ رہے تھے ڈاکٹر نے کیا لا کے بڑھ دیں گے، اور میں نے اسے ایک ہی بات کی تھی، مگر ڈاکٹر نے کہا یسو نے کہا لا تو بٹی نہیں جائے گی بلکہ چلے گی، اور 1 ہفتے کے بعد اس کا پاؤں دوبارہ سے گرین اور نارمل شیپ میں آنا شروع ہوئی تھی۔ اس نے ایکس رے کرایا تو ایکس رے میں ہڈی دوبارہ جڑ چکی تھی۔ یہ میں نہیں کر رہا، یہ خدا کر رہا ہے۔ پلیز آنر اس کی تعظیم کیجیے۔ خدا نے آپ کی زندگی میں بڑے بڑے کام کیے ہیں، اور یہ بڑے بڑے کام یہ ثابت کرتے ہیں آئی ول، میں تیرا خدا، میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں یاد رکھیے، خدا کبھی نہیں پیچھے ہٹتا۔ یہ میں اور آپ میں جو پیچھے ہٹ جانے ہیں، خدا کبھی مصروف نہیں ہوتا۔ یہ میں اور آپ میں جو بزی ہوتے ہیں، خدا آج سوری میں چرچ نہیں آ سکتا، خدا آج میں دعا نہیں کر سکی، خدا آج شادی تے جانا پڑتا، خدا اس مہینے تیرا ہدیہ نہیں دیتا رہا۔ خدا کبھی بھی ایسی باتیں نہیں کرتا، یہ باتیں میں کرتے ہیں اور آپ کرتے ہیں۔ آپ جب بھی اسے پکارتے ہیں وہ جواب دیتا ہے۔ یرمیہ 33 باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے تو مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا، اور وہ بڑی بڑی اور گہری باتیں جن کو تو نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کروں گا۔ مقصد اس آیت کو بولتا ہوں اور خدا کے زبان سے بات ہے کہ خدا بند یہ کتنی سادی بات ہے کہ مجھے پکار اور میں تجھے خالی جواب نہیں دے گا، آگے لکھا ہوا گہری اور بڑی بڑی باتیں جن کو تو ہم کسی بڑی چیز کو دیکھیں وہ بھائی صاحب یہ تو بڑی مہنگی ہے، سال ہے بھائی صاحب وہ نہ کو تو پیسہ ہی بڑا ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں ساڑھے کو بھی کمائے گا،
کئی وڈیرے ہوں گے ساڑھے مربے کدھر ہوں ساڑھی پراڈوں کدھر آئے ہمارے پاس جہاز کب ہوں ہم کب غریبوں کو دینا شروع کریں گے کب ہم اکیلے پورے چرچ کی بلڈنگ کی رینوویشن کا کام کرنا شروع کریں گے اکیلے ہی چرچ میں اے سی لگوانا شروع کریں گے کب یہ کب ہوگا یہ اس وقت ہوگا میرے بھائیوں میری بہنوں جب ہم اس سے پکاریں گے تو وہ جواب دے گا اور پھر وہ بڑی بڑی اور گہری باتیں جن کو تو نہیں جانتا وہ آپ پر ظاہر کرے گا ہاللیلویا اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو خدا کے لیے اویلیبل کرنا ہے اپنے آپ کو اویلیبل کیجیے اکثر میں کلام سناتا ہوں تو لوگ آتے بھائی صاحب چھاڑتے ہی پڑھنے لگے شاید ٹھیک کہتے ہیں لیکن خدا گواہ ہے سانو لمبیاں چھڑنے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے یہ گواہیاں لے کر کئی نے دبا کے بٹھائیاں نے دبیاں نے علیحدہ بتا دو کئی داستے دے دیں لیکن سچائی ہے یسوع موت سے بھی کر رہا ہے اور زندگیاں بھی بدل رہا ہے صرف و صرف کمی ہے تو ایک ہی ہے ابراہیم کی طرح ساتھ چلنے کی عادت ڈالی ہے آئیے اپنے پاؤں پہ کھڑے تھے میں آپ کے لیے برکت مانگنا چاہتا ہوں ہاللیلویا آج ایک بات کی عادت بنائیے پلیز ہم نے خدا کو پکارنا ہے صرف خدا کو پکارنا ہے شیطان ساڑھے کرنا پہلے یہ گل بات دینا وہ تین دعا کا جواب نہیں دینا انہیں تو بڑا گناہ گار نہ وہ نہیں کہاں پر لکھا ہے 33 میں لکھا مجھے پکار میں تجھے ایک نے دسے ہے کہ جواب نہیں دینا میں یہ آپ کا ذہن آپ کو بتا رہا ہوتا ہے یہ آپ کے اندر کا شیطان جو آپ کے کانوں میں ہر وقت گفتگو کرتا رہتا ہے لاگی کھلوتا ہے اور نہیں ایسے نہیں ہونا اس سے کہیں نہیں یہ بائبل ہے اس کو پڑھ یہاں پر لکھا مجھے پکار میں تجھے اس کا مطلب ہے آپ پکارنے کے پکارنے کی عادت ہے پھر وہ بڑی بڑی اور گہری باتیں میں آج جب سے یہ مہینہ گرمی شروع ہوئی ہے مسلسل دعا کر رہا ہوں خدا ایک تو میں سے ممتی کو کلوز کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پر اس لگانا چاہ رہا ہوں اور میں صرف اس بات کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ میں لاڑی ہوں تو میں کالی لاش رہا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں ہماری کلیسیا میں لوگ ایسے کھڑے ہوں پلیز ایسے لوگ کھڑے ہوں لیکن آپ اس وقت ہی کھڑے ہوں گے جب آپ خدا آپ کو بڑا کرے گا ابھی تو ہمارے اپنے گھروں میں ایسی نہیں ہے ہم چرچز میں کیسے لگائیں اس کے لیے خدا کو پکاریے اس سے بڑی اور گہری باتیں مانگیے آئیے پلیز اپنی آوازیں آئیے دعا کرتے ہیں کسی کو ہرٹ کرنا مقصد نہیں ہے معذرت کے ساتھ اگر بہن مشا کا نام لیا کسی کو پلیز برا نہیں بنائیے گا اور پھر سے پرسنلی سوری کرنا چاہتا ہوں اکثر ہوتا ہے کہ بہن ناراض ہو جاتی ہے تو پلیز یہ نہ سوچیے بلکہ آئیے دعا کیجیے آئیے دعا کیجیے تیرا شکر کلام میں لکھا مجھے پکار آئیے یسوع کو پکار تیرا شکر ایک منٹ کے لیے میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہ رہا ہوں آئیے پلیز اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے آئے میں گرمی بہت ہے یسوع کے نام میں خدا بندے لوگ تجھے پکارنے کی عادت ہے یسوع کے نام میں خدا بند اس کلیسیا میں تیرا جلال لکھا یسوع کے نام میں تیرا زور اور مسا تھینک یو لارڈ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں پلیز ایک منٹ کے لیے اپنی آوازیں بلند کیجیے میری طبیعت خراب ہے میں گلا نہیں پھاڑ سکتا لیکن آپ پھاڑ سکتے ہیں آئیے پلیز اپنے ہاتھوں کو کھولیے ایک منٹ کے لیے شکر گزاری کیجیے کہ آپ کو خدا اولاد نہیں دے سکتا کیا یسوع آپ کی زندگی میں آپ کے حالات کو نہیں بدل سکتا کیا یسوع آپ کو بڑی بڑی گاڑیاں نہیں دے سکتا کیا یسوع آپ کو بڑے بڑے گھروں میں نہیں لے کر جا سکتا کیا یسوع آپ کو زمین کے دنیا کے سارے ملکوں میں اپنی انجیل کی بشارت کے لیے روحوں کی نجات کے لیے شفا کے لیے استعمال نہیں کر سکتا خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ خدا میرے سے زیادہ پیار کرتا آپ سے کم کرتا خدا مجھ سب سے پیار کرتا آپ سب بیٹے بیٹیاں ہیں پلیز اپنے ذہن کو خدا کے کلام کے مطابق ٹیون کیجیے میں نے صرف ایک پرنسپل ایک اصول دیا ہے
مجھے پکار میں تجھے جواب دوں گا. یہ یسوع کہہ رہا ہے. آپ اسے پکار رہے تو پھر یقین میں آنی ہے خدا آپ کو جواب دے گا. میری بہن تجھے مایوس نہیں ہونا. مجھے ایک بیٹی نے کال کی بہت سال پہلے. اس نے کہا بھائی صاحب میری اولاد نہیں ہے. میں نے کہا میں روزے میں ہوں. وہ دنوں میں مسلسل روزے رکھ رہا تھا. میں اگر روزے میں ہوں اب ایسا کر میں نے دعا نہیں کرنی بلکہ جا کے شاپنگ کرنی شروع کر دے کیونکہ نیکسٹ منتھ ہی خدا نے تیری سن لی. یہ ایمان ہے. ایمان بغیر عمل کے مردہ. پلیز آئیے عمل کرنا شروع کیجیے. آئیے ایک صرف کلام سننے والے نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے والے بنیے. آؤ دعاؤں کے ساتھ خدا کی حضوری کا تجربہ کیجیے. ہاللیلویا ہاللیلویا. رابا بارسن رابا رابا بارسن رابا بابا رشدرے بیرے یا رابا بابا 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 رسن رابا بابا. او خدا ہم تجھے پکارتے ہیں. ہم تجھے پکارتے ہیں. ہم اس کلیسیا کے لیے تجھے پکارتے ہیں. اس کلیسیا کے خاندانوں کے لیے میں تجھے پکارتا ہوں خدا. اور بیٹیوں کے لیے پکارتا ہوں جن کے دل سست ہو چکے ہیں جو کسی بھی وجہ سے دشمن کی آزمائشوں میں پریشانیوں اور فکروں میں جکڑے جا چکے ہیں. آ خدا وہ زنجیریں توڑ. اور بیٹیوں کو لے کر آ جو کسی بھی مجبوری کے تحت نہیں آ پاتے. آخری سنڈے خدا دشمن بہت سارے بیٹیوں کو رکھ لیتا ہے. بہت سارے خاندانوں کو نہیں آنے دیتا. آئیے میرے بھائیوں میری بہنوں پلیز آئیے اس مقصد کے لیے میرے ساتھ متفق ہو. آئیے ان بیٹیوں کے لیے ہر اتوار بہت سارے ہمارے بھائی بہن جو ارادے کرتا ہے جو آنا چاہتے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی مجبوری بن جاتی ہے. آئیے ان زنجیروں کو توڑیے. یسوع کے نام میں اختیار کو استعمال کیجیے. تیرے روح کا مسا اور زور خدا تیرے جلالی ہاتھ کے وسیلہ سے زندگیوں کو بدلے زنجیروں کو توڑے. ہاللیلویا. کمال آجے پلیز جن لمحات کے لیے دعا میں لیڈ کیجیے گا پلیز. ہاللیلویا ہاللیلویا. رابا رشدہ رابا. آسمانی خداوند ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو جو زندہ خدا ہے, تو جو رحمتوں کا بہانی فضل کرنے والا خداوند ہے. خداوند تو جو اور تخت نشین ہے, اس بات کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداوند تو جو منت کی آواز پہ کان لگانے والا خدا ہے. یہوہ پاک خدا ہم کمزور ہیں, تو ہمارا زور اور باپ ہے. تو اپنے حضور کو ذوق بنا دے کر اور شفا بخش خداوند. آج اتنی جانے خداوند تیرے اس ایمان سے کھڑے ہیں خداوند, اور تو اپنے رحم کی نظر کر اور خداوند ان کے ایمان کو جان اور خداوند ان کی فریاد کو سن, ان کی منت کی آواز پر کان لگائی. ہوا پاک خدا آسمانی خداوند تو اپنے کہنے میں سچا خدا ہے. آسمانی خداوند آج ہم تجھ سے طلبکار ہیں خداوند. آج ہم فریاد کرتے ہیں تو ہماری منت کی آواز پر کان لگا. تو جو رحیم خدا ہے, تو جو باتوں کا سچا خداوند ہے, آج ہماری شفاعت کی دعا کو سن. ہوا پاک خدا آسمانی خداوند تیرا کلام جو سچا اور مؤثر ہے خداوند, آج وہ جس بھی روپ میں آیا خداوند آج اس نے اپنا اثر دکھایا. آسمانی خداوند ہمیں دھو اور پاک کر تاکہ ہم اپنی زندگی کو تیرے کلام کے مطابق ڈھالنے